BTV نیوز کے ساتھ میں رابل اشرف. شامل کرتے ہیں BTV ہیڈ لائنز. سمندری طوفان کے اثرات. کراچی میں گرم ہواؤں کا راج. سورج آگ برسانے لگا. پارہ 42 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا. محکمہ موسمیات کے مطابق ہوا میں نمی کا تناسب 20% رہ گیا. درجہ حرارت 44 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان. محکمہ موسمیات کے مطابق سمندری طوفان توکتائی سے پاکستان کو کوئی خطرہ نہیں. آئندہ 2 دنوں تک گرمی کی شدت برقرار رہے گی. بحر عرب کے طوفان توکتائی نے سندھ کے ساحلوں کو بخش دیا. کراچی کے ساحل سے 800 کلومیٹر دور چلا گیا. تھر پارکر، میرپور خاص، بدین، ٹھٹا اور عمر کوٹ میں آندھی اور بارش کا خطرہ موجود. طوفان نے بھارتی ساحل گجرات کا رخ کر لیا. اپوزیشن لیڈر اور مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف کے گرد گھیرا تنگ. بیرون ملک جانے پر پابندی عائد کر دی گئی. حکومت نے شہباز شریف کا نام ایگزیکٹ کنٹرول لسٹ میں ڈال دیا. وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید کہتے ہیں کابینہ کی منظوری کے بعد شہباز شریف کا نام ECL میں ڈالا گیا. شہباز شریف کو اجازت دی گئی تو انہیں ان کے بھائی کی طرح واپس لانا مشکل ہوگا. ان کے خاندان کے کئی افراد پہلے ہی مفرور ہیں. شہباز شریف کا نام ECL میں ڈالنا توہین عدالت کا باضابطہ حکومتی اعتراف ہے. نون لیگ کے ترجمان مریم اورنگزیب کا رد عمل. کہتی ہیں وزیراعظم سیاسی انتقام میں اندھے ہو چکے ہیں. انہیں عوامی مسائل کے حل کی کوئی پرواہ نہیں. رانا ثناء اللہ بولے شیخ رشید خود کسی سے ہائی کورٹ کا حکم پڑھوا لیں. حکم میں لکھا ہے کسی قسم کی کمیشن کک بیک میں نام نہیں. معیشت منفی 0.4% پر لانے والے کا نام ECL میں ڈالا جائے. قائد حزب اختلاف شہباز شریف نے عدالتی احکامات کے باوجود نام ECL میں شامل کرنے کے حکومتی فیصلے پر لاہور ہائی کورٹ میں توہین عدالت کی درخواست دائر کر دی. شہباز شریف نے درخواست میں نیب اور وفاقی حکومت کو فریق بنا لیا. وفاقی حکومت نے شہباز شریف کا نام بلیک لسٹ سے نکالنے کے حوالے سے لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا. شہباز شریف کا نام بلیک لسٹ سے نکالنے کا حکم کالعدم قرار دیا جائے. شہباز شریف کو بیرون ملک جانے کی اجازت دینے کا یک طرفہ فیصلہ نہیں دیا جا سکتا. شہباز شریف کے واپس آنے کی کوئی گارنٹی نہیں. شہباز شریف کی اہلیہ، بیٹا، بیٹی اور داماد پہلے ہی مفرور ہیں. درخواست میں موقف. وزیراعظم کی زیر صدارت حکومتی اور پارٹی ترجمانوں کا اجلاس آج بلا لیا. اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کیسز سمیت اہم امور پر بات چیت ہوگی. اجلاس میں ملکی سیاسی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا. وزیراعظم اپوزیشن کے خلاف حکومتی بیانیے پر ہدایت بھی دیں گے. سینئر سیاستدان جاوید ہاشمی اور داماد پر آبائی گاؤں مخدوم رشید میں سرکاری اراضی پر تعمیرات کرنے کا الزام. پولیس کی بھاری نفری نے جاوید ہاشمی کا مکان اور میرج ہال گرانے کے لیے آپریشن شروع کر دیا. جاوید ہاشمی کا کہنا ہے کہ خود گرفتاری پیش کرنے کے لیے گاؤں جا رہا ہوں. سیہونی فورسز نے ارض مقدس کو ملبے کے ڈھیر میں تبدیل کر دیا. 7 روز سے جاری جنگ میں 200 سے زائد افراد شہید، 60 سے زائد بچے اور 40 سے زائد خواتین بھی شامل. سیہونی بمباری سے اب تک 5600 سے زائد افراد زخمی. اسرائیلی طیاروں نے رات بھر رہائشی عمارتوں، اسپتال اور کاروباری مراکز پر بم برسائے. اسرائیلی رکن پارلیمنٹ موشے راس نے فلسطینی ریاست کی حمایت کر دی. موشے راس کی نیتن یاہو پر شدید تنقید. ٹویٹ میں کہا 15 سال سے اقتدار کے مزے لوٹ رہے ہیں. اب تک یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ طاقت کا استعمال مسئلے کا حل نہیں. اسرائیل کے ساتھ الگ فلسطینی ریاست سے مسئلہ حل ہوگا. موشے راس کا جنگ بندی کا معاملہ اسرائیلی پارلیمنٹ میں اٹھانے کا بھی اعلان. فلسطین میں نہتے بچوں کی چیخوں نے دنیا کو ہلا کر رکھ دیا. دنیا بھر میں اسرائیلی مظالم کے خلاف احتجاج ریلیاں. شکاگو میں 2 لاکھ سے زائد افراد سڑکوں پر آ گئے. برطانیہ، اٹلی، جرمنی، قطر، اسکاٹ لینڈ، فرانس، شام اور بیروت میں شام میں مظاہرے. صہیونیت کے خلاف یہودی کمیونٹی کا بھی احتجاج. اسرائیل ناجائز ریاست قرار. صہیونیوں کی بے جا حمایت پر دنیا بھر کی تنقید کے بعد امریکی صدر نے یو ٹرن لے لیا. صدر بائیڈن نے فلسطینی اور اسرائیلی قیادت سے جنگ بند کرنے اور مسئلے پر بات چیت سے حل کرنے کا مطالبہ کر دیا. ملک بھر میں عید کی چھٹیاں ختم. لاک ڈاؤن میں نرمی. کاروباری سرگرمیاں بحال. نجی اور سرکاری دفاتر کھل گئے. ٹرانسپورٹ چل پڑی. مارکیٹیں اور تجارتی مراکز رات 8 بجے تک کھلے رہیں گے. 90% حاضری کے ساتھ دفتر کو کام کی اجازت. پارک، سینماز، شادی ہالز اور تھیٹر پر تالے رہیں گے. کراچی کے مختلف علاقوں میں کورونا کیسز میں ایک مرتبہ پھر اضافہ. ضلع وسطی کے 4 علاقوں میں 30 مئی تک مائکرو اسمارٹ لاک ڈاؤن نافذ. گلبرگ، نارتھ کراچی، لیاقت آباد اور نارتھ ناصر آباد شامل. متاثرہ علاقوں میں غیر ضروری نقل و حرکت پر پابندی. ماسک پہننا لازم قرار. نجی ایئر لائن کی جانب سے کورونا SOPs کے خلاف ورزی. دبئی سے پشاور کی پرواز PA611 کا اجازت نامہ منسوخ کر دیا گیا. پرواز 10 مئی کو 24 کورونا مثبت کیسز دبئی سے پشاور لے کر پہنچی. وارننگ کے باوجود 16 مئی کو دوبارہ 27 کیسز شارجہ سے پشاور لائے گئے.
पाकिस्तान में कोरोना से अमवात का सिलसिला जारी। एक दिन में वबा से मजीद 74 अफराद इंतकाल कर गए। कोरोना के 3232 नए केसेस रिपोर्ट। वबा से अमवात की मजमूई तादाद 19,617 हो गई। गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 8.80% रही। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत ऑक्सीजन पैदावार बढ़ाने से मुतालिक इजलास। मुराद अली शाह का कहना था, जामशोरो पावर कंपनी के साथ ऑक्सीजन की पैदावार का कामयाब तजुर्बा किया। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब कहते हैं, जामशोरो पावर कंपनी रोजाना 2,68,000 लीटर गैस पैदा करेगी। मुस्बत केसेस की शरह में कमी ना आई तो सख्त फैसले करना होंगे। भारत में कोरोना के वार कम ना हो सके। 2,81,000 से ज्यादा नए केसेस सामने आ गए। 24 घंटों में 4,106 अफराद मौत की वादी में दाखिल हो गए। दुनिया भर में कोरोना की वबा के बाइस एक दिन में मजीद 9,000 से ज्यादा अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। कई ममालिक में निज़ाम जिंदगी बहाल होना शुरू हो गई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का इम्कान। समरी पेट्रोलियम डिवीजन को अरसाल कर दी गई। पेट्रोल की कीमत में ₹1.90 फी लीटर इजाफे की तजवीज़। फैसला वज़ीर-ए-आज़म की मुशावरत से होगा। ओगरा सराय का कहना है कि कीमतों को बरकरार रखने के लिए हुकूमत को लेवी शरह कम करना होगी। इमरान खान आदमी से छोटी खुशियां तक छीन चुके। महंगी मिठाई खरीद कर आम आदमी ने तब्दीली की भयानक कीमत अदा की। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को निशाने पर ले लिया। कहा, 30% महंगे कपड़े खरीद कर आम आदमी समझ चुका तब्दीली एक फ्रॉड थी। हुकूमत ने अवाम की कुव्वत खरीद पर तब्दीली का कारीवार किया। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री के बाहर गुजरनाला और औरंगी नाला मुतासरीन का एहतजाज। मुजाहिरे की सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तक जाने की कोशिश। पुलिस ने मुजाहिरीन को आगे बढ़ने से रोक दिया। हमारे घर मसमार किए जा रहे हैं, सर से छत छीनी जा रही है, मुतासरीन की दुहाई। मकबूजा कश्मीर में आग और खून का खेल जारी। श्रीनगर में जाली ऑपरेशन के दौरान मजीद 2 नौजवान शहीद कर दिए गए। काबिज फौज की जानिब से इलाके का मुहासरा और घर घर तलाशी। खवातीन और बच्चों को भी तशद्दुद का निशाना बनाया गया। और पाकिस्तान सुपर लीग के बकिया मैचेस के लिए पीसीबी और एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड हुक्काम में मामलात हतमी मराहिल में दाखिल। हतमी फैसले का ऐलान आज मुतवक्के। खिलाड़ी और स्पोर्ट्स स्टाफ कल घरों में कोरोना टेस्ट कराएंगे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.btn.tv। लाइक कीजिए हमारा फेसबुक पेज btv.pk। फॉलो कीजिए हमें इंस्टाग्राम पे btv_pk। सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल बदर टेलीविजन नेटवर्क।